हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 11। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन। रात का बाकी सफर सिर्फ खामोशी में गुजरता है और मेरी तफरीह का सिर्फ एक जरिया बचा है, मेरे साथ वाली खिड़की। हम ऐसे दर्जनों रास्ते से गुजरते हैं जो मुस्कुराते अनजानों से भरे हुए हैं, जो हाथ हिला रहे हैं और हैरानी से देख रहे हैं। कुछ तो खुशी से चीखते हैं और गाड़ी के साथ भागने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पर एक झलक डाल सकें, कबल इसके कि हम अपनी तबाही की तरफ रवाना हो जाएं। जैसे जैसे हम महल के करीब पहुंचते हैं, घर बड़े और हसीन होते जाते हैं और रास्ते अब किसी भीख मांगने वाले या गरीब शख्स से भरे हुए नहीं दिखते। फिर अचानक उन ऊंची इमारतों के ऊपर नजर पड़ती है और फिर पूरा महल सामने आ जाता है। ये इतना बड़ा है, उसका सुनहरी पत्थर और बनावट के बावजूद ये देखने में हैरान कुन है। हरी भरी पहाड़ियां और रोशन रंगों के फूलों से भरे बाग इसके इर्द गिर्द हैं, जो इसके खौफनाक रूप को कुछ नरम बना देते हैं। मैं घोड़ों के नक्शे कदम सुन सकती हूँ जो पत्थर के चमकदार रास्ते पर बजते हैं। जब हम एक सहन में दाखिल होते हैं, रास्ते में एक बड़ा फाउंटेन नजर आता है जो बीच में है और उसके इर्द गिर्द सफेद मूर्तियां लगी हुई हैं। जब गाड़ी आहिस्ता होती है और रुकती है तो मैं खिड़की से झांकती हूँ और एक बड़ा पत्थर का जीना देखती हूँ जो महल के अंदर ले जाता है और जहाँ फूलों से जमीन सजाई गई है। इंपीरियल्स अपनी नरम वाली सीट से उतरते हैं और गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं, जिससे धूप की रोशनी हमारी छोटी सी जगह में चली आती है। मैं गाड़ी से इस कदर जल्द बाहर निकलती हूँ कि जैसे मैं घुटन भरी गाड़ी और उसके अंदर वालों से निजात चाहती थी। जैसे ही मेरे कदम फिर से जमीन पर लगते हैं और खुला आसमान मेरा इंतजार करता है, मैं गहरी सांस लेती हूँ, फूलों और धूप की मीठी खुशबू से भरी हुई। दूसरे दो लोग भी लड़खड़ाते हुए मेरे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं और फिर एक आवाज आती है जब लाल बालों वाला इंपीरियल अपना गला साफ करता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो। हम उसके पीछे पत्थर के सीढ़ियां चढ़ते हैं, रास्ते में दर्जनों इंपीरियल से गुजरते हुए जो सीढ़ियों की दोनों तरफ खड़े हैं। जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो दो और गार्ड्स निकलकर उस लाल बालों वाले के साथ शामिल हो जाते हैं और फिर हम सब उसके बड़े दरवाजों के अंदर चले जाते हैं। अगर महल का बाहर का हिस्सा खूबसूरत था तो अंदर का हिस्सा उसका हजार गुना ज्यादा दिलकश है। हर दीवार पर चमकदार पेंटिंग्स और बारीक नक्काशी है जो दीवार से चढ़कर छत तक पहुंचती है। हर चीज चमकदार सफेद है। कभी कभी एमरल्ड के रंग के नक्श या छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं जो इलिया की सल्तनत का रंग दर्शाता है। मैं इस जगह की शीर साइज और हुस्न में इतना खो गई हूँ कि मुझे ये भी महसूस नहीं होता कि वो लाल बालों वाला आदमी हमसे बात कर रहा है। रूम्स इस तरफ हैं, ईस्ट विंग में। वो हाथों से रास्तों की तरफ इशारा करता है जिनमें शायद हर कमरा उतना ही सजा संवरा होगा। अचानक से वो अपनी एड़ी पर घूमता है और मुझे फौरन रुकना पड़ता है, वरना मैं उसके सीने से टकरा जाती। अगले 2 हफ्ते ट्रेनिंग, दूसरे कंटेस्टेंट से मुलाकात, इंटरव्यूज और पहला बॉल होगा। हर ट्रायल के दरमियान एक ही रूटीन चलेगी। एक इंपीरियल आपके साथ असाइन किया जाएगा जब तक आप महल से वाकिफ नहीं हो जाते। वो आपको हर जगह ले जाएगा और वापस छोड़कर आएगा। हमारे पीछे खड़े 2 इंपीरियल्स में से एक हेरा के पास चले जाते हैं, जबकि दूसरा एस के साथ हो जाता है। तो वो जवान इंपीरियल ताली बजाता है और हल्की सी आह भरता है। हम आपको आपके कमरे दिखाते हैं ताकि आप आराम से सेटल हो सकें। जब हेरा और एस हॉलवे के कोने से घूम जाते हैं तो मैं अपने पर्सनल इंपीरियल की तरफ मुड़ती हूँ। तो तुम मुझ पर नजर रखोगे, हाँ? नसीब वाला हूँ, वो हंसकर कहता है और आगे चलता है, मुझे पीछे आने का इशारा देता है। मैं लैनी हूँ, बाय द वे। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी किसी इंपीरियल से ये कहूंगी, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लैनी। मैं फौरन अपने होंठ बंद कर लेती हूँ ताकि कोई और उल्टा सीधा लफ्ज मुंह से ना निकल जाए, और फिर तेज चलने लगती हूँ ताकि उसके लंबे कदमों का साथ दे सकूं। हाँ, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देना चाहता। अक्सर इंपीरियल्स थोड़े। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा जैसे सही लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सुअर, मैं कह बैठी।
बगैर सोचे समझे। वो हंसी छुपाता है, गले को हल्की सी खांसी से साफ करता है। हाँ, अक्सर मुझे ही सब कुछ बोलना पड़ता है यहाँ, शायद इसलिए कि मैं इतना खौफनाक नहीं लगता। मैं उसे तेजी से सर से पाँव तक देखती हूँ और अंदरूनी तौर पर इस बात से मुतमईन होती हूँ। उसके बिखरे हुए लाल बाल और फ्रेकल्स जो उसके मास्क के नीचे से दिख रहे हैं, किसी भी डरावने शख्स का असर मिटा देता है। वो एक लंबे हॉलवे के आखिर में एक दरवाजे के सामने रुकता है, उसे खोलता है और अंदर जाने का इशारा करता है। मैं अपनी ज़बान दबाती हूँ ताकि उस कमरे को देखकर चीख ना निकल जाए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कमरा था। बुक केसेस, एक नाजुक वैनिटी, एक राइटिंग डेस्क और एक बिस्तर, एक बड़ा भारी बिस्तर। 5 साल तक पत्थर जैसे फर्श पर सोने के बाद इस पर सोने का ख्याल ही मेरी रगों में सुकून भर देता है। मैं हैरानी से पलकें झपकाती हूँ और आखिरकार अंदर कदम रखती हूँ। कारपेट मेरे पाँव के नीचे नरम और गहरा है। मैं घूमकर देखती हूँ तो बाईं तरफ एक दरवाजे के पीछे एक बाथरूम झांक रहा होता है। मैं वहां जाने के लिए चली जाती हूँ, मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती हूँ जब एक साफ सुथरी सफेद बाथ टब देखने को मिलती है जिनके गोल्डन लेग्स हैं। चलता हुआ गर्म पानी, एक चमकदार टॉयलेट और बेसन भी उसी सफेद मार्बल के फ्लोर पर लगे हुए हैं। मैं आहिस्ता से बाथरूम से बाहर निकलती हूँ लेकिन आंखों में अब भी वो बेडरूम घूम रहा होता है। आँख के कोने से देख सकती हूँ कि लैनी मुझे देख रहा है। उसकी मुस्कुराहट से पता चलता है कि मेरी हैरानी उसे अच्छी लग रही है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा कमरा पसंद आया हो, उसने हल्का सा मजाक में कहा। ओह, चलेगा शायद। मैं बेड पर गिरती हूँ, अल्फाज में सरकाज़म होता है। तो ठीक है, तुम्हें आराम से सेटल होने देता हूँ। वैसे भी तुम्हें यहाँ काफी वक्त गुजारना पड़ेगा, वो कहता है दरवाजे से बाहर निकलते हुए। इसका क्या मतलब हुआ? वो फिर से अपनी गर्दन के पीछे हाथ फिरता है और गहरी सांस भरता है। जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, लैनी बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे वाकई यहाँ आराम से रहने की जरूरत थी। मैं 2 दिन से इस कमरे में कैद हूँ। ये जगह मेरी खुद की एक चमकती धमकती कैद बन गई है, जहाँ हर चीज है सिवाय आजादी के। दरवाजे के बाहर जो गार्ड्स खड़े हैं, वो सिर्फ हुक्म फॉलो करना है। ना उन्हें परवाह है, ना वो कुछ बोलते हैं सिवाय 2-3 लफ्जों के। मैं इस कमरे का हर कोना छान चुकी हूँ। किताबें पलटना, गर्म पानी में नहाना, लजीज खानों का लुत्फ उठाना, सब कुछ कर लिया है मैंने। फिर भी इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई। मेरे गाल के अंदर निशान बन गया है, नर्वसनेस में बार बार काटने की वजह से। सालों बाद पहली बार नरम बिस्तर मिला है, लेकिन नींद अब भी कहीं दूर है। जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी से बात नहीं की। क्या हो रहा है कोई नहीं बताता। मैं बस कारपेट पर चक्कर लगाती हूँ, सोचती हूँ कि मेरे मुखालिफ कौन होंगे और वो क्या कर सकते हैं। ये सब एक माइंड गेम है। किन को मजा आता होगा ये सब देखकर। हमारी घबराहट, बेचैनी, हमेशा का इंतजार। ये प्लान ही ये है कि हमें टूटने के करीब ले जाया जाए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। मैं रुक जाती हूँ। लैनी का चेहरा दरवाजे के कोने से झांकता है, थोड़ी सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ। वो कहता है, तो कैसी हो पीडन? मैं उसे पलक झपकते देखती हूँ। कैसी हूँ? कैसी हूँ? वो आहिस्ता से अंदर आता है, उसकी आवाज़ धीमी होती है। ओके, मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। मेरी हंसी कड़वी होती है। ऐसा कह सकते हो, 2 दिन हो गए हैं, कहाँ थे तुम? किंग चाहते हैं कि कंटेस्टेंट पहले कुछ दिन पूरी तरह तन्हा रहें, वो ठंडी सी आवाज में कहता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि तुम आज रात दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ डिनर करोगी, किंग और क्वीन के साथ भी। मैं निकलती हूँ, 24 घंटे से ज्यादा ही बेचैनी के बाद। अब अचानक मुझे उन लोगों से मिलना है जो मेरे जहन को सताते रहे हैं, और उस किंग से भी जो मेरी नींदों का दुश्मन है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें डिनर के लिए लेने आऊंगा, लैनी कहता है दरवाजे की तरफ पलटकर। अगर कुछ चाहिए हो तो पुकार लेना, मैं दूर नहीं हूँ। ओह, वो कंधे के ऊपर से मुझे देखता है। और हाँ, डिनर से पहले कपड़े बदल लेना। जब वो चला गया तो मैं बाथरूम में चली जाती हूँ और बाथ टब के नोक से खेलती हूँ जब तक कि गर्म भाप उठाता पानी बहना ना शुरू हो जाए। कुछ ही मिनट में मैं अपने कपड़े उतार कर अब जा चुकी हूँ उस पानी में जो अब फॉर्मी हो चुका है। शुक्रिया उन सब सोप्स और सॉल्ट्स का जो मैंने बिना सोचे समझे डाल दिए।
میں اپنے بال اور جسم کو زور سے رگڑتی ہوں، میری اسکن لال ہو جاتی ہے لیکن ایک نئی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ سالوں بعد آج پہلی بار اتنا صاف محسوس ہو رہا ہے، لیکن میرا دماغ پھر بھی پریشان ہے۔ گرم پانی میرے اندر کی بے چینی کو کم نہیں کر سکتا۔ ٹرائلز میرے ذہن کو گھما رہے ہیں، مجھے بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ میرے پاس نہ تو کوئی پاور ہے نہ کوئی حفاظت، اور اگر ٹرائلز نے مجھے ختم نہ کیا تو آرڈنری ہونے کا راز کھلنا ضرور کرے گا۔ میں ببلی پانی میں تب تک لیٹی رہتی ہوں جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہی ٹھنڈا پانی جس کی میں عادت ڈال چکی ہوں۔ جب آخر کار میں ٹب سے نکلتی ہوں، میری روح کانپ رہی ہوتی ہے۔ میں ایک سلکی گرین روب پہنتی ہوں اور کانپتے ہوئے کمرے کی طرف واپس جاتی ہوں۔ میں اپنے بستر کے سامنے لگے وارڈروب کے سفید دروازے کھولتی ہوں۔ اندر رنگ برنگی ہر طرح کی ڈیزائنز میں کپڑے ہمیشہ کی طرح ترتیب سے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کے موقع کے لیے لباس، سب کچھ میری مرضی کا۔ ادینہ اگر یہ سب دیکھتی تو شاید خوشی سے مر جاتی۔ میں کچھ دیر بلینک سی نظروں سے کپڑوں کو دیکھتی ہوں، پھر زمین پر پھیلے ہوئے اپنے پرانے اور گندے کپڑوں کو دیکھتی ہوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ ڈنر کے لیے کیا پہننا چاہیے، اور میں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے خود کو بیوقوف نہیں دکھانا چاہتی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ لینی نے کہا تھا اگر کچھ چاہیے ہو تو چلانا، تو میں واقعی میں یہی کرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ شاید اسے ایسے ڈنرز کا تجربہ ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ کیا پہننا چاہیے۔ میں دروازہ کھول کر اسے زور سے پکارتی ہوں اور روب کا ٹائٹ کرتے ہوئے نیچے دیکھتی ہوں، پھر چیخ کر کہتی ہوں، لینی، مجھے کیا پہننا چاہیے؟ اور پھر میری نظر اوپر اٹھتی ہے، میری آنکھیں ٹکراتی ہیں ایک اجنبی کی چمکتی ہوئی ہری آنکھوں سے۔ میں اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور اگر پہلے دیکھا ہوتا تو ضرور یاد رہتا۔ اس کے میسی ڈرٹی بلونڈ بال تھوڑے گیلے لگ رہے ہیں، جیسے وہ بھی ابھی نہا کر آیا ہو۔ اس کے نقش نرم اور مضبوط دونوں ہیں، سیدھی ناک، نرم ہونٹ۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ہوا میں ہے، جیسا ناک کرنے ہی والا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ جلدی سنبھل جاتا ہے۔ وارڈروب کے پرابلمز۔ اس کا چہرہ ایک شرارتی مسکراہٹ میں ڈھل جاتا ہے، اور اس میں کچھ ایسا ہے جو جانا پہچانا لگتا ہے، مگر پھر بھی بالکل نیا۔ کلیئرلی، میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوں۔ اس کی نظر جلدی سے مجھے سر سے پیر تک اسکین کرتی ہے، اور تبھی مجھے یاد آتا ہے کہ میں صرف ایک روب پہنے ہوئے ہوں۔ میں اسے اور زیادہ کس کر لپیٹ لیتی ہوں، شرماہٹ چھپانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ گلا صاف کرتا ہے، خیر فکر کی کوئی بات نہیں۔ تمہاری میٹ ایلی کچھ دیر میں آ جائے گی تاکہ تمہیں ڈنر کے لیے تیار کر سکے۔ اس کے لہجے میں حکمرانی کا اثر تھا، جیسے کہ وہ عادت سے مجبور ہو کے حکم دیتا ہو۔ اس کے سادگی بھرے کپڑوں کے باوجود پتلے کالے پینٹس اور ٹائٹ گرین ٹی شرٹ جو اس کی لین باڈی کو ابھارتا ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ شخص کوئی نوکر نہیں ہے، ایک کنٹestant۔ میٹ کے خیال پر ہی میں فوراً کہتی ہوں، ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، شکریہ۔ اس کی نظر میری ابھی تک گیلے اور اجلے بالوں سے ہوتی ہوئی میری روب تک جاتی ہے جو میں زور سے پکڑے ہوئی ہوں۔ کلیئرلی، وہ کہتا ہے، میری بات کو ہی اسی لہجے میں واپس دہراتا ہے، اس اجنبی سی لیکن کچھ پہچانے مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں اپنی طرف دیکھتی ہوں اور قریباً ہنس پڑتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شاید میٹ کی ضرورت ہو ہی جائے۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنسا، پھر میرے پیچھے کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں پھر سے ہنس پڑتی ہوں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو مجھے سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایکسکوئسٹ یہاں کسے کہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانکتی ہیں۔ تو مجھے یاد دلانا کہ کسی دن تمہیں گارڈنز دکھاؤں۔ وہ سر ہلاتا ہے، ڈنر میں ملنے کا انتظار رہے گا۔ وی ڈن۔ میں اسے پلک جھپک کر دیکھتی ہوں۔ عجیب، میں دھیرے سے کہتی ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے تمہیں اپنا نام بتایا ہو۔ اوہ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ٹیڑھی مسکراہٹ پھر سے ہونٹوں پر ابھرتی ہے۔ یہ میرا کام ہے کہ مجھے پتا ہو اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں جس نے میرے چھوٹے بھائی کی جان بچائی۔ پلیکس، یہ تو میں کٹ ہوں، بائی دا وے۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہال وے میں مڑ جاتا ہے، مجھے حیرانی میں چھوڑ کر۔ پرنس کٹ، یعنی کہ فیوچر کا ایلیا کا بادشاہ کٹ۔ یہ میرے رائل سے ٹکرا جانے کا کیا سلسلہ ہے؟ میں نے کبھی فیوچر کے بادشاہ کو پہلے نہیں دیکھا تھا،
اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے روب میں ملاقات ہوگی۔ وہ تاج کا وارث ہے، اگلا حکمران جو اپنے ظالم باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہے، اس اور اس کے بھائی کے درمیان۔ اس کا بھائی۔ اسی لیے اس کی مسکراہٹ کچھ جانی پہچانی لگی۔ میں نے اس مسکراہٹ کا ایک روپ دوسرے شہزادے کے چہرے پر بھی دیکھا ہے، بس فرق یہ تھا کہ کٹ کی مسکراہٹ روشن اور بوائش ٹائپ تھی، جبکہ کائی کی کچھ زیادہ ہی کوکی اور ٹھنڈی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کالے بالوں والی لڑکی شرماتے ہوئے میرے کمرے تک آتی ہے، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ گڈ ایوننگ مس، جب تک آپ محل میں ہیں میں آپ کی میڈ ہوں، آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا میں مدد کروں گی۔ اس کی آواز نرم اور نازک تھی، لیکن اس کے ریہرس کیے ہوئے الفاظ میں پرسکون یقین تھا۔ پلیز مجھے پیڈن کہہ کر بلاؤ۔ وہ تھک کر میری طرف دیکھتی ہے، لیکن میں بات جاری رکھتی ہوں۔ پلیکس، کچھ گھنٹوں پہلے میں کچرے کے ڈھیر میں سو رہی تھی، تو میری بات مان لو، مجھے مس کہہ کر مت بلاؤ۔ وہ ہلکی سی ہنستی ہے، دھیرے سے سر ہلا کر رضامندی جتائی۔ گریٹ، میں تھک کر کہتی ہوں۔ اب جب یہ طے ہو گیا ہے تو کیا تم میری مدد کر سکتی ہو بتانے میں کہ مجھے آج ڈنر کے لیے کیا پہننا چاہیے؟ وہ مسکرا کر کہتی ہے، اس میں تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ پھر ہم اگلے آدھا گھنٹہ الماری کے آؤٹ فٹس دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں، جب تک کہ ہم ایک ایسے ڈریس پر نہیں پہنچتے جو محل کے سٹینڈرڈ کے مطابق تو سمپل تھا، لیکن میرے لیے اب تک کا سب سے خوبصورت تھا۔ ہم نے وارڈروب کا آدھا حصہ زمین پر گرا دیا، لیکن آخر میں ہم نے طے کیا کہ میں شائنی بلیک لیگنگز اور ایک سلکی ڈارک گرین بلاؤز پہنوں گی۔ بلاؤز تھوڑا لوز تھا اور اس کی سلیوز اتنی لمبی کہ مجھے پتا تھا کہ ڈنر میں وہ کھانے میں گریں گی۔ میں ایک چھوٹی سی ڈیگر اپنے پینٹس کے بیک بینڈ میں چھپا لیتی ہوں۔ اس کی ٹھنڈی فلیٹ بلیڈ میری پیٹھ سے لگ کر ایک تسلی بھری ٹھنڈک دیتی ہے۔ جب میں اپنے ہائی بوٹس پہن لیتی ہوں، ایلی مجھے وینٹی مرر کے پاس لے جاتی ہے اور میرے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں تھوڑا ٹیم کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ گیلے اور بچھڑے ہوئے نہ لگیں۔ سو میں وہ گلا صاف کرتی ہے اور پھر سے کوشش کرتی ہے۔ تو پیڈن، وہ میرا نام ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ٹرائلز کس طرح کے ہونے والے ہیں؟ بالکل نہیں، میں اسے مرر میں دیکھتے ہوئے التجا بھری مسکراہٹ دیتی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی تم کچھ بتاؤ گی کیونکہ مجھے لگتا ہے تم تو محل میں سب کچھ سن لیتی ہوگی۔ اس کا اگلا جواب ہلکی سی ففاہٹ تھا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس بار کا ٹرائل الگ ہوگا۔ الگ؟ میں دہراتی ہوں، کس طرح؟ وہ کندھوں کو اچکا دیتی ہے، اس کے ہاتھوں میں میرے بال چھپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، بس کچھ تو الگ ہے۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ٹرائلز کس طرح الگ ہو سکتا ہے، جبکہ ہر ٹرائل پچھلے سے زیادہ خونی اور بے رحم ہوتا ہے۔ لیکن اتنی کم معلومات ہونے کی وجہ سے میری گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ میں خود کو اور زیادہ انپریپیئرڈ محسوس کرتی ہوں آنے والی چیزوں کے لیے، اور کوشش کرتی ہوں کہ اس گھبراہٹ پر دھیان نہ دوں جو میرے اندر ہلچل مچا رہی ہے۔ ایلی کچھ دیر بعد میں میرے بالوں کو چھوڑ دیتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں سیدھا اور بے جان ہی لٹکنے دے۔ پھر وہ میرے چہرے پر ہلکا پاؤڈر لگاتی ہے اور میری آئی لیشز پر تھوڑا سا کالا میک اپ لگا دیتی ہے۔ لو، ہو گیا، وہ کہتی ہے، مجھے گھورتی ہے۔ اب تم ویسے نہیں لگ رہی جیسے صبح کچرے میں سوتی تھی۔ میں تھوڑا سا ہنس پڑتی ہوں۔ پلیز، لگتا ہے تم اپنے شیل سے باہر آ رہی ہو۔ وہ شرما جاتی ہے جیسے ہی ناک ہوتا ہے اور وہ دوڑتی ہے دروازہ کھولنے۔ لیلی نیچے دیکھ کر مسکراتا ہے، جس سے ایلی اور زیادہ شرما جاتی ہے۔ تیار ہو پیڈن؟ وہ اپنی نظر ایلی سے ہٹا کر میری آنکھوں میں ڈالتا ہے۔ جب میں ہال وے میں اس سے ملتی ہوں، ہم کیسل کے اندر کے سجائے ہوئے ہالز میں چلنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس بھول بھلیا جیسے محل میں آگے بڑھتے ہیں، میں دماغ میں اس کا نقش بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک لیفٹ، دو رائٹ، ایک اور لیفٹ، پھر ہم اسی بڑے انٹری ہال وے میں لوٹ جاتے ہیں جہاں سے 2 دن پہلے آئے تھے۔ لینی مجھے مزید بڑے دروازوں تک لے جاتا ہے، پھر سیلنگ سے فلور تک لمبے دروازوں کے پاس ہال وے کے دوسرے کنارے۔ یہ ہے تھرون روم، وہ دھیرے سے کہتا ہے، یہی تمہارا اور باقی کنٹیسٹنٹس کا ڈنر ہوگا۔ میں کچھ پوچھنے والی ہوتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ گارڈز کو آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے اور وہ بڑے دروازوں کو دھکیل کر کھول دیتے ہیں۔ شروع میں کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ سب لوگ ایک لمبی لکڑی کی ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے ہیں جو ماربل فلور کے درمیان رکھی ہے۔
تھرون روم کی ڈیلیکیٹ بیوٹی سے یہ ٹیبل بالکل مختلف لگتی ہے۔ ایلیٹس جو اسے گھیرے ہوئے ہیں آپس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ ساتھ پلے بڑے ہوں۔ میں گہری سانس لیتی ہوں اور دھیرے دھیرے ٹیبل کی طرف بڑھتی ہوں۔ 8 جوڑی آنکھوں کی نظر مجھ پر پڑتی ہے، مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے جیسے ہی میں ان تک پہنچتی ہوں۔ آف کورس میں یہ سب سے آخر میں آئی ہوں۔ میں ایک چیئر کھینچتی ہوں اور ٹیبل کے اینڈ پر ایس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ وہاں بیٹھنے میں چین ملتا ہے کہ سب کی دیکھنے کی نظر کم سے کم اب بند ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ میں ان کی نظر محسوس کرتی ہوں اور پھر اوپر دیکھتی ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں پاتی اور کہہ بیٹھتی ہوں، تو ڈنر میں کیا ہے؟ میں سکون کا سانس لیتی ہوں جب ایس کے اپوزٹ بیٹھی ہوئی لڑکی ہنس پڑتی ہے اور ٹیبل پر جھک کر مجھے دیکھتی ہے۔ اس کے وائن ریڈ کلر کے بال باب کٹ میں دوپہر کی دھوپ سے چمک رہے تھے جو کہ کھڑکی سے آ رہی تھی، جو اس کی ناک میں لگے چمکتے ہوئے چاندی کے ہوپ سے مقابلہ کر رہے تھے۔ میں بھی وہی سوال پوچھ رہی ہوں۔ اس کی شہد جیسی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ میں اینڈی ہوں، پی ڈن، میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیتی ہوں۔ اگر ہم سب انٹرو دے رہے ہیں، ایک گہری آواز ٹیبل کی دوسرے کنارے سے آتی ہے، تو میں بریکسٹن ہوں۔ میں اوپر دیکھتی ہوں، ایک بہت بڑا کالے رنگ کا لڑکا اپنا سر میری طرف جھکا کر کہہ رہا ہوتا ہے، مضبوط اور براؤن ہے۔ میں سر ہلاتی ہوں اور ایک بلند لیکن ہلکی مردانہ آواز سنائی دیتی ہے، میں جیکس ہوں۔ میں ٹیبل کے اس کنارے کی طرف دیکھتی ہوں جہاں وہ اپنی شرمائی سے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ٹیبل پر ہر طرف سے نام لیے جا رہے ہیں، ہیرا اور ایس کے علاوہ جو اسلم سے آئے ہیں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ باقی سب لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں سیڈی ہوں۔ میں اس آواز کی طرف مڑتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکی گرم رنگ کی سکن کے ساتھ مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی نظر معائنہ کر رہی ہوتی ہے، جیسے جانچ رہی ہو۔ اس کے بغل میں بیٹھی لڑکی اپنی تھوڑی اونچی کر کے گلا صاف کرتی ہے جیسے کہ میری توجہ چاہ رہی ہو۔ بلیئر، تم سے مل کر خوشی ہوئی، پیڈن۔ وہ یہ الفاظ اس طرح سے بولتی ہے جیسے ان کا ذکر اس کے منہ میں کوئی کڑوا ٹیسٹ چھوڑ گیا ہو۔ ساتھ ہی وہ مجھے اوپر سے نیچے ایسے دیکھتی ہے جیسے میں اس کے بوٹ کے نیچے چپکا ہوا کچرا ہوں۔ مجھے فوراً محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی منڈین سے کوئی لینا دینا نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ ہی ان لوگوں سے جو سلمز میں رہتے ہیں۔ اس کے لائلیک رنگ کے بال اس کے کندھوں پر گر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بھوری آنکھیں مجھے ٹھنڈ کے ساتھ گھور رہی ہوتی ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت ہے لیکن اتنی ہی ٹھنڈی اور خوفناک بھی۔ خوشی تو میری طرف سے ہے، بلیئر، میں ٹھنڈ میں لپٹے لہجے میں کہتی ہوں۔ اس کی بھوکی سی نظر مجھے ایسا محسوس کرواتی ہے جیسے میں اس کا اگلا شکار ہوں۔ اور پھر ٹیبل کے سیدھا مقابلے میں ایک گہری اور اریٹیٹنگ امیوزڈ آواز سنائی دیتی ہے، اور میں کائی ہوں، مگر تم تو پہلے سے جانتی تھی۔